الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الله وعلى جل العزم والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمد جماع سے ایک مرتبہ سورہ الحق تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سلمہ بانو بنت عظیم نظر ناصر حسین ابن صالح شاہد حسین ابن راکب حسین ابن راکب حسین. بیان میں کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کیا ہے، لہذا آپ حضرات افطار کر کے روزہ رکھے ہوئے اور عبادت کرنے کے بعد بیٹھے، لہذا انشاءاللہ امید ہے جلدی دعا قبول ہو. لہذا بہت سے لوگ التماس سے دعا کرتے رہتے ہیں. اس میں بمبئی سے اقبال حسن صاحب، ان کی زوجہ بہت سخت علیل ہیں. یہاں ارمان سلم و علیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے پنجتر پاک ان لوگوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، اور جو لوگ التماس سے دعا کرتے رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما لیں، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما لیں. پروردگارہ جو لوگ بھی ہم لوگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہماری اذان، ہماری اقامت، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری مسجد اور ہمارے شیعت و عزاداری، ایسے دشمنوں کو نابود فرما دیں، اسلام کی ترقی کو اجاگر فرما دیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دیں. ایک صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، چونکہ دن بھر عبادت میں رہنے کے بعد اور ماشاءاللہ روزہ کھولنے کے بعد بھی آپ حضرات مصروف ہیں کہ چند دقائق کی عبادت آپ کے حصے میں اور آ جائے. لہذا اگر اس کو دوسرے جملے میں کہا جائے تو وہ دوسرا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے لفظ ایثار، چونکہ ایسا وقت، ایسا ماحول، گرمی کا زمانہ اور ہر لحاظ سے انسان گویا اپنے آپ کو آفات و بلیات و مصیبات میں گھرا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اس پہ اطاعت، اس پہ عبادت، اس پہ روزہ، ساری عبادتوں کے باوجود بھی 13-14 گھنٹہ عبادت کرنے کے باوجود بھی دل میں یہ حسرت ہے کہ 14 گھنٹہ کی عبادت کرنے کے بعد چہردہ معصوم علیہ السلام کی قربانی چند دقیقے سن لے تو اور ثواب پڑ جائے گا. صلوات بھیجیں اس لیے کہ الحمدللہ تقریباً 13 گھنٹے کا روزہ اور اس کے بعد 1 گھنٹے سے آپ حضرات نماز اور افطار کی عبادت میں مصروف تھے. لہذا اتنا ٹائم دینے کے بعد بیٹھنا یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے. اور یہ چیز جو ایثار ہے بہت آگے ہے سخاوت سے.
بہت آگے ہے جود و کرم سے، جو کہ سخاوت کا مرتبہ بھی ہے اپنی جگہ پر، جود و کرم کا بھی مرتبہ ہے اپنی جگہ پر۔ جود کی بھی تعریف کی گئی ہے، کرم کی بھی تعریف کی گئی ہے، سخاوت کی بھی تعریف کی گئی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بھی تعریف کی گئی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن جو ایثار کا مرتبہ ہے، یہ ایثار اگر دیکھا جائے تو بطور عدم مکمل طور پر اگر اس کو مجسم ہوتا ہوا کوئی دیکھنا چاہے تو پنجتن کے دربار میں دیکھ لے۔ سلوات بھیجے آپ کہ مکمل طور پر اگر کسی نے ایثار کیا ہے، کسی نے قربانی دیا ہے تو وہ پنجتن، وہ اہل بیت علیہ السلام، وہ ہمارے چارتا معصومین ہیں۔ اور یقیناً جن لوگوں نے ان سے چاہا یا جن لوگوں نے نہیں بھی چاہا، اتنا عنایت کر دیا کہ وہ جب تک زندہ رہے اور ان کی اولادیں جب تک رہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جود و سخا کو یاد کرتی رہی۔ جیسا کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا سنا ہے کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جو بہت زیادہ سخی تھا، اس کا نام حاتم طائی ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کے فضائل میں سناتے ہوئے امام کو یہ جملہ کہا کہ مولا سنا ہے کہ اس نے اپنے گھر پر کئی دروازے بنا رکھے تھے، اور ایک شاعر کئی دروازوں سے لیتا تھا، کسی کو روکتا نہیں تھا۔ ایک دروازے سے لیا، پھر دوسرے دروازے پر پہنچا اسی کے گھر میں، ہاتھ پھیلایا پھر مل گیا، پھر تیسرے دروازے پر پہنچا، ہاتھ پھیلایا پھر مل گیا۔ امام مسکرائے۔ امام نے فرمایا کہ اتنا کم کیوں دیتا تھا کہ دوسرے دروازے پر اس کو حاجت ہوئی۔ مولا کائنات سے ایک روٹی مانگی گئی، اتنا دے دیا کہ ساتھ پوچھتے کھاتی رہے۔ سلوات بھیجا۔ یہ جود و سخا سے بہت آگے، یہ قربانی سے بہت آگے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا ہے، کرم کیا ہے، آپ اپنا بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی نکال رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، خمس بھی نکال رہے ہیں، زکوٰۃ لازم ہو گئے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ سخاوت یعنی خود بھی کھاتا رہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوا چلے، اور اس کے بعد سائڈ میں تھوڑا سا خیرات بھی کرتا رہے۔ لیکن جھوٹ اس سے بھی آگے، جود و کرم یعنی اپنے اوپر کم خرچ کرے اور سامنے والے کو اتنا بڑا انسان دے کر کے بنا دے کہ اس سے لوگ آ کر کے مانگ کے لے جائیں۔ یعنی پتہ چلا دے رہے ہیں اہل بیت، لیکن اہل بیت نے جن کو دے دیا ہے وہ دوسروں کو اتنا عطا کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اہل بیت سے مانگ کے لائے ہیں، آل رسول سے مانگ کے لائے ہیں۔ یہ جود و سخا ہے کہ اپنے پاس کم رکھنا اور سامنے والوں کو زیادہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت ہے کہ پورا پورا مکان بھرا ہوا ہے، جب خیرات کرنے لگے تو بہت مختصر اپنے لیے بچایا، پتہ چلا 3 حصہ لٹا دیا اللہ کی بارگاہ میں، 90% لٹا دیا۔ اس کو کہتے ہیں جود و سخا۔ لیکن ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار اسے کہتے ہیں کہ خود کو احتیاج ہو، ضرورت ہو، گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، گھر میں پریشانی ہو، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، روٹی کی ضرورت ہو، ان کو جو ہے گھر میں کھانے کی ضرورت ہو، لیکن جیسے ہی کوئی یتیم بن کے آ جائے، اسیر بن کے آ جائے، مسکین بن کے آ جائے، خود پانی سے افطار کر لے اسے دے دے، اسے کہا جاتا ہے ایثار کر دیا، قربانی کر دیا۔ سلوات بھیجے قرآن مجید نے بہت تعریف کیا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اہل بیت علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ جو چیز راہ حق میں دے رہے ہیں اس کی ان کو بہت ضرورت رہتے ہوئے بھی کسی کو دے دینا، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ انہوں نے خیرات کیا ہے، اتنا زیادہ کرم کیا۔ کبھی ماشاءاللہ ایک مسئلہ آپ نے پوچھا، بڑا اچھا مسئلہ ہے، یہ تمام لوگوں کے درمیان رائج ہونا چاہیے
کہ جب ہم اپنا فطرہ نکالیں تو اپنے فطرے کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کا فطرہ پھر بہت اچھی بات ہے. ہر بہت اچھی بات ہے یہ، اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس بات کا حکم ہے کہ جو بھی کار خیر کرو اس کار خیر میں رسول والے رسول کو آگے رکھو. حالانکہ ہمارے کار خیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو بھیجنے کے بعد ہم وزن اور بڑھا لیتے ہیں. پہلے فاتحہ کا وزن کم رہتا ہے، لیکن جب اہل بیت کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اتنا وزن ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا لیتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اتنا خیرات بڑھ جاتے ہیں، اتنا ثواب بڑھ جاتے ہیں. حل کرنا چاہیے. یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ہم فطرہ نکال رہے ہیں تو فطرے میں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 8 ہیں 10 ہیں، اس میں ہم اگر امام زمانہ کو تو سب سے پہلے امام زمانہ، اور جتنا نکال رہے ہیں مکمل تو مثلا 100 روپیہ آپ نکال رہے ہیں اپنی طرف سے تو 100 روپیہ امام زمانہ کی طرف سے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہت سے لوگ کے ذہن میں آئے پوچھے بھی کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن کس کو بخشے، کیا اہل بیت علیہ السلام کو، رسول والے رسول کو؟ تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد کنجوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ایک قرآن اگر ہم دادا کو بخش دیتے ہیں یا اپنے والد کو بخش دیتے ہیں تو کتنا ثواب پہنچے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی کرامت سے بعید ہے کہ آپ ایک نام لے لیں یا 1000 نام لے لیں، جتنا آپ کے دادا کو ملے گا اتنا پوری دنیا کو ملے گا. لہٰذا قرآن بخشنے لگے تو پہلے رسول کا نام، پھر علی کا نام، پھر حسن کا نام، پھر حسین کا نام، پھر پنجتن کا نام، پھر جو ہے چہتا معصومین کا نام، پھر شہداء کربلا کا نام. اس کے بعد جتنے نام آپ کو یاد آتے جائیں ان سے منسلک لیتے جائیں گے تو ایک قرآن کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک سلوات اللہ اکبر. اس لیے کہ انہوں نے ایسا ایثار کیا ہے، ایسی قربانی دیا ہے کہ قیامت تک یاد کیا جائے گا. لہذا بہت سرسری طور پر یقیناً یہ ایثار، یہ قربانی ایسی چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نہیں، پنجتن پاک نہیں، کوئی بھی ان کا چاہنے والا اگر وہی کام کرے گا تو جیسے پنجتن کی تعریف ہو رہی قیامت تک ان کی، جیسے رسول والے رسول کی تعریف ہو رہی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے ایثار کیا ہے، ایسے ہی اگر کوئی صحابی کر جائے، اگر کوئی محب کر جائے، اگر کوئی چاہنے والا وہی کام کر جائے تو اس کی بھی تعریف ہوگی. لہذا 8ویں امام کے دور میں ایک امام کا چاہنے والا ہے جس کا نام اسماعیل ہے. اسماعیل نے جو ایثار کیا ہے اس کو جو دنیا میں ملا ہے وہ تو ملا ہے، آخرت میں کتنا ملے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ 3 دوست تھے اور تینوں میں بہت زیادہ رفاقت، بہت زیادہ دوستی، اور تینوں عبادت میں بھی برابر رہا کرتے تھے. مسجد ساتھ میں، جماعت ساتھ میں، عبادت ساتھ میں، غربت ساتھ میں، کہ اگر غریب ہے تو سب غریب ہے، اگر 4 پیسہ ہاتھ میں آئے تو سب کے آیا، محنت کر رہے ہیں تو سب کر رہے ہیں، اگر گھر میں بیٹھ کے اطاعت کر رہے ہیں تو سب کر رہے ہیں. لہذا ماہ مبارک رمضان کا دور، اور تینوں دوستوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کرنا شروع کر دیا. لہذا ایک دوست کہیں پر، ایک دوست کہیں پر، اور اسماعیل اپنے گھر میں. ماہ مبارک رمضان جیسے جیسے عید کی تاریخ آنے لگی، اہلیہ کو اتنے گھبراہٹ ہوئی کہ کسی طرح سے روزہ تو کھول لیتے ہیں، کبھی افطار کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی سحری کیا تو افطار نہیں، کبھی افطار کیا تو سحری نہیں. لہذا اسماعیل سے ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ کے 2 دوست اور ہیں، اگر ان سے قرض لے لیں تو 2-4 دن بچے ہیں عید کے، عید میں کم از کم بچوں کے کپڑے وغیرہ تو آ جائیں گے. اس لیے کہ ہم اور آپ تو گزار رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں کبھی نہیں کھا رہے ہیں، لیکن جو گھر میں بچے ہیں یہ تو پریشان کریں گے عید کے دن. لہذا یہ مہینہ تو نکل جائے گا، عید کے لیے کچھ تو آپ نے سوچا. بہرحال جب زوجہ نے اتنا سمجھائے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا جو 2 دوست ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دوست دیا ہے، اس میں ایک سید ہے، اور سید اسے کہتے ہیں جس کا دل بڑا نرم، بہت زیادہ جو کریم ہو، بہت زیادہ کرامت اہل بیت پائی جاتی ہو. لہذا اس نے دیکھا کہ ایک دوست غیر سید ہے
ایک دوست سید ہے، لہذا سوچا کہ لیٹر لکھا جائے اس کے نام جو سید ہو، یقیناً وہ دور ہے گھر سے، ہو سکتا ہے کہ 4 پیسہ اس کے پاس ہو، ہمارے پاس نہ ہو، حالانکہ تینوں دوست ہیں، ساتھ میں رہتے تھے، 1 مہینہ ہو گیا دور دور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں محنت بھی کر رہا ہو، ہم گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے جیسے ہی لیٹر لکھا، اتفاق سے جو سید تھا اس کے گھر کے بھی حالات اتنے خراب تھے، اتنا زیادہ پریشان تھا کہ اپنے دوست کی طرح گھر میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا کہ عید کیسے منائیں گے، اتفاق ہے عید قریب ہے، لہذا یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو 2-4 منٹ کے لیے دیکھیں ایثار کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں، اور ایثار و قربانی ایسی چیز نہیں ہے کہ پنجتن سے ہو تبھی تعریف ہو، نہیں، کوئی بھی پنجتنی ہو وہی کام کرے، جیسے علی کی تعریف ویسے اس کی تعریف، جیسے حسن کی تعریف ویسے اس کی تعریف، جیسے شہدائے کربلا علیہ السلام کی تعریف ایسے ہی اس کی تعریف۔ لہذا اس نے جیسے ہی خط لکھا تو اس کو نہیں معلوم کہ میرا دوست بھی پریشان ہے، میرا دوست بھی عید منانے کے لیے بے چین ہے، لہذا اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو اسماعیل کا دوست تھا اس نے اپنے دوست کو لیٹر نہ لکھتے ہوئے دیکھا کہ مشہد مقدس قریب ہے اور 8ویں امام کا دورہ ہے، لہذا اس نے اپنے امام سے التجا کر دیا کہ مولا 1 مہینہ تو پورا گزار دیا اور ابھی 2 دن کے بعد عید آنے والی ہے، اگر عید میں بھی 4 پیسہ نہیں ملا تو ہم بچوں کو کیا سمجھائیں گے، لہذا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آل رسول سے ہوں، سادات سے ہوں، اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو میری عید اچھی نکل جائے گی۔ بہرحال امام نے جیسے سنا 1000 درہم کی تھیلی بنایا، امام کی طرف سے مہر لگی اور مہر لگانے کے بعد اپنے ایک صحابی سے اس کے گھر میں بھیج دیا جو اسماعیل کا دوست تھا۔ بہرحال اسماعیل کا لیٹر ایسے ٹائم پر پہنچا اس کے بعد کہ ابھی وہ تھیلی لے کر کے گھر میں جا رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کوئی دخل باب کر رہا اور تھیلی لے کر کے واپس آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی میرا دوست ہے جو ایسے وقت پر آیا ہے۔ اس نے لیٹر دیا، کہا تمہارا ایک دوست فلاں جگہ پر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے اور بہت زیادہ وہ پریشان ہے، لہذا اس نے خط بھیجا، وہ گھر میں نہیں گیا، لیٹر پڑھا تو کیا دیکھا کہ وہی بات جو اس کے لیے تھی کہ عید کا زمانہ قریب ہے اور تم بہت قریبی دوست ہو، سادات سے ہو، اگر 4 پیسے کی مدد کر دو تو ہم قرضہ سمجھیں گے، بعد میں ادا کر دیں گے۔ بہرحال وہ گھر میں نہیں گیا، اپنی اہلیت میں نہیں بتایا، یہ سوچا کہ شاید ہم سے زیادہ پریشانی میرے دوست کی ہے، لہذا پوری تھیلی اٹھائی اور اس کو دے دیا، اور گھر میں بہت آہستہ سے گیا کہ زوجہ کو اطلاع بھی نہ ہونے پائے، کہ زوجہ کہیں سمجھ نہ پائے کہ ہم امام کی طرف سے تو منگائے تھے، لیکن ٹھیک ہے اللہ اور رسول کے درمیان تو ہم سمجھا لیں گے، لیکن بیوی کو کیسے سمجھائیں گے کہ 28-29 دن سے پریشان تھے، اب تھوڑا سا راحت مل رہی تھی، امام نے بھیجا تھا، امام نے عطا کیا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا۔ لہذا اس نے پوری تھیلی مہر بند اٹھائی اور اس کے دوست کو بھجوا دیا، کہا کہ یقیناً جب ہمارے لیے مہیا ہوگا تو ہم عید کریں گے، ورنہ عید کی نماز پڑھ لیں گے، اس سال وہ خوشی نہیں ملے گی۔ بہرحال ابھی جیسے ہی وہ تھیلی لے کر کے پہنچا تھا، دروازے پر پہنچتے ہی اس کا تیسرا دوست بھی پریشان تھا، اس نے ایک خط بھیجا کہ اسماعیل تمہارے حالات تو نہیں معلوم ہے ہمیں، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور گھر کے اندر صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ تم 4 پیسہ باہر جا کے کما بھی رہے ہو، لہذا اگر تھوڑا سا قرض دے دو تو ہماری عید اچھی ہو جائے۔ بہرحال تھیلی ہاتھ میں لیا ہوا تھا، لیکن اس نے بتا دیا تھا کہ میں اپنے فلاں دوست سے یہ تھیلی منگائی ہے، اپنے دوست سے قرضہ لیا ہے، وہ سادات سے ہے، اپنی زوجہ سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں دخل باب ہوا، زوجہ سے اس نے پوچھا کہ تھیلی تو میں رکھ کر کے جا رہا ہوں، تھوڑا دیکھوں کہ کون آیا ہے، تو دیکھا وہ تیسرا دوست جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا، اس نے مجبوری ظاہر کی تو ایک مرتبہ تھیلی اٹھائی، زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کہا 28 دن سے پریشانی تھی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ عید کے دن جو ہے قریب ہے، اب یہ تھیلی کے ذریعے سے ہم جو عید صحیح منا لیں گے، لیکن میرا دوست شاید مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے، لہذا یہ تھیلی میں اسے دینے جا رہا ہوں۔ تو زوجہ چونکہ مومنہ تھی، اللہ کی چاہنے والی تھی، تو فوراً یہ کہتی ہے کہ ہاں تھیلی میں سے کچھ نہ نکالو، شاید بہت مختصر ہو اور اتنا مختصر ہو کہ ایک ہی دوست کے کام آ جائے، تو ہم بھی اگر کم کر لیں گے تو نہ اس کا کام چلے گا نہ ہمارا کام چلے گا۔ محمد علی محمد۔ اسی وجہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے جو 4 پیسہ راہ حق میں لٹاتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں
तो उनकी ज़ौजा का भी दखल है कि अगर ज़ौजा नाशुक्री होती तो कभी भी सदका तो खैरात में उनको इजाज़त दे देती। सदका कर रहे हैं, ज़ौजा नहीं बोल रही है, खैरात कर रहे हैं, ज़ौजा कुछ नहीं कह रही है, खुब्स निकाल रहे हैं, ज़ौजा कुछ नहीं कह रही है, तो अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परवरदिगारा एक तरफ तूने ईमान दिया है तो दूसरे बदले में इतनी अच्छी ज़ौजा दिया है कि जब चाहते हम खैरात करते हैं, जब चाहते हम इज़हार करते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। सलवात में यही वजह है कि ये जुमला मैंने ऐसे नहीं कहा, मौलाए मुत्तकियान का जुमला, मौलाए कायनात ने ये जुमला अदा किया है कि खैबर में जब आपको मिला है, हमला करने के बाद मरहब पर हमला किया, खैबर का सारा माल आया, तो ये हुआ कि मौला ने फतह किया है, लिहाजा आधे में सबको तकसीम किया गया और आधा माल बहुत होता है सोना चांदी, लेकिन जब मौला खैबर से चले तो मदीने तक रास्ता इतना दूर था कि जिधर से जाते थे बहुत से गरीब मिस्कीन जो लड़ने के लायक नहीं थे, मैदान जंग में नहीं जा पाते थे, अली हम मोहताज हैं, अली हम परेशान हैं, किसी को सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दिया, किसी को याकूत दे दिया, किसी को हीरा दे दिया, किसी को जवाहिर दे दिया, किसी को आतुका दे दिया, किसी को गल्ला दे दिया, किसी को जो है कुछ और दे दिया। बहरहाल अपने घर तक पहुंचते हुए जब घर के दरवाजे तक पहुंचे तो दोनों हाथ अली का खाली है, हालांकि घर में परेशानी है, घर में हैरानी है, बहुत दिन से फाका हो रहा है और जैसे हर दरवाजे पर औरतें खड़ी हुई हैं, मदीने की आज खैबर फतह हुआ है, लिहाजा खैबर में किसको मालूम है सबको कि कितना माल जमा किया था यहूदियों ने, लिहाजा हर घर में खुशी मनाने के लिए औरतें खड़ी कि मेरा शौहर दोनों हाथ से पूरा आएगा, हर घर में लोग जा रहे हैं तो औरतें खुशी मना रही हैं कि मेरा शौहर आया है। लेकिन जैसे ही ज़ौजे अली ने अली को देखा कि जो है करीब पहुंचे लेकिन मेरे अबुल हसन का हाथ खाली है, दरवाजे पहुंचते सलाम किया, सलाम करने के बाद कहा अबुल हसन आज सारा मदीना खुशी मना रहा है, तुम खाली हाथ आए हो। कहा कि यकीनन आए ज़हरा कि मैं ले को तो चला था लेकिन हमसे भी ज्यादा मोहताज रास्ते में मौजूद है, किसी को सोना दे दिया, किसी को हीरा दे दिया, किसी को चांदी दे दिया। इतना कहना था कि शहजादी घर में नहीं गई कि जाने के बाद मुसल्ला बिछाए, अपनी दहलीज पर अपनी पेशानी को रख के कहा कि खुदाया तेरा शुक्र है, इतना अच्छा शौहर दिया कि दुनिया भी आबाद है। मौलाए कायनात ने भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि यकीनन ज़ौजा ऐसी होती है तब कोई खैरात कर सकता है, वरना खैरात भी करे और पता चला कि चार बात भी घर में सुने कि तुम ही एक हो गए हो खैरात करने वाले। सलावत भेजे आप हज़रात। इसार और कुर्बानी के बहस बहुत बड़ी है, मैं दरमियान से चंद जुमले लेना चाह रहा था, ये वाक़या रहना जाए। इस्माइल के अहलिया ने फौरन कहा कि नहीं, वो जो तुम्हारा दोस्त है वो हमसे ज़्यादा मुस्तहिक लग रहा है, लिहाजा थैली मत खोलो, ले जा करके दे दो। बहरहाल जैसे ही वो थैली उस तीसरे दोस्त के पास पहुंची, वो तीसरा दोस्त अभी थैली को ले करके जाना चाह रहा था घर में, इतने में वो सैयद जो सादात से था और जिसकी आठों इमाम ने मदद किया था, उसने बीच वाले दोस्त को भेजा था, बीच वाले ने पहले दोस्त को भेज दिया जो ज़्यादा मोहताज है। अभी घर में थैली जा रही थी कि इतने में सैयद ने हाथ फैला दिया, कहा कि जो भी तुम्हारे पास है दे दो, मैं कर्जा मांग रहा हूँ, मैं तुमसे मदद नहीं मांग रहा हूँ। बहरहाल उसने भी वो थैली फौरन पलटा दी कि ईद करीब हो सकता है कि ज़्यादा मोहताज है, हमारे घर में तो 4 पैसा हासिल हो सकता है, मैं मेहनत करने निकल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत दूर है, मशहद मुकद्दस में है। बहरहाल वो जब थैली फिर वापस गई सैयद के पास तो वो परेशान हो गया कि यही थैली मुहर्रम तो आठों इमाम की बारगाह से आई थी, ये बीच में वहां पहुंची और वहां से कैसे वहां पहुंची। बहरहाल जब तीनों ने जो मिलकर के बात किया तो पता चला कि आठवें इमाम ने सैयद को दिया था। सैयद ने सोचा कि हमसे ज्यादा मुस्तहिक मेरा दूसरा दोस्त है, दूसरे दोस्त ने सोचा कि हमारा जो है पहला दोस्त है। बहरहाल ये माजरा इतना अच्छा था, ये वाकया इतना अच्छा था कि आठवें इमाम के पास जैसे ही इत्तिला पहुंची, इमाम बहुत ज्यादा खुश हो गए कि ऐसे जमाने में भी अली जैसा कोई मौजूद है, हसन जैसा कोई मौजूद है, पंजतन पर अमल करने वाला कोई मौजूद है। इमाम ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बहुत अच्छा अमल तुम तीनों का है कि सखावत में इतने आगे बढ़ चुके हो, ईसानी कुर्बानी में इतने आगे बढ़ चुके हो। एक मरतबा इमाम ने हिस्सा लगाया, कहा कि ऐसा है कि जो मैंने भेजा था तुम लोगों ने देखा भी नहीं कि कितना है
और एक दूसरे को थैली बढ़ाते चले गए। इसमें 1000 दिरहम है, 300 दिरहम सैयद को दिया जाएगा, 300 दरमियान वाले को दिया जाएगा और 300 जो है उस आखिरी दोस्त को दिया जाएगा। 100 दिरहम बच गया। तो इस्माइल ने कहा कि मौला 900 दिरहम तो बढ़ गया, ये 100 दिरहम पैसा बचा है। कहा कि ये 100 दिरहम तुम्हारी ज़ौजा को दिया जाएगा। अगर तुम कुर्बानी देने वाले हो तो तुम्हारी ज़ौजा भी तुम देती है, जैसे तुमने कुर्बानी दी है तुम्हारी बीवी ने भी कुर्बानी दी है। इशारे कुर्बानी के जितना हो सके इस पर, चूंकि कुरान और हदीस भरे पड़े हैं कि कितना इशार किया है, कितनी कुर्बानी की। पहला ये वाकया इतना पसंद आया इमाम को कि इमाम चूंकि ज़ाहिरी तौर पर वलीअहद बने हुए हैं, लिहाजा मामून भी बैठा हुआ। मामून ने सुना कि हमारे दौर में और 3 अफराद ऐसे हैं कि एहतियाज रखते हुए भी फला फला की जो है वो इनकी मदद कर रहा है, वो इनकी मदद कर रहा है। लिहाजा इमाम के इशारे पर, इमाम की चाहत में उसने खुश करने के लिए इमाम को कहा कि ऐसा है कि आपने तो 300 दिरहम दिया है, हम तीनों को 4-4 हज़ार दिनार देना चाहते हैं कि ऐसी भी कुर्बानी। 4,000 दिनार आप समझ रहे हैं, अगर आज के लिहाज से जोड़ा जाए तो 1 करोड़ रुपया है। उसके बाद उसने 4-4 हज़ार देने के बाद 1,000 दिनार की थैली और निकाली और कहा कि इसको इस्माइल की ज़ौजा को दिया जाए कि एक तरफ शौहर कुर्बानी दे रहा है तो घर में ज़ौजा जो है उसको इम्तियाज करने वाली है, उसको तहरीक करने वाली है, उसको आगे बढ़ाने वाली। पता चला ईसार और कुर्बानी उसे कहते हैं कि जो दुनिया में भी कबूल है, आखिरत में भी कबूल है। दुनिया वाले सुन ले, चाहे अल्लाह के मज़हब पर ना हो, चाहे शरीयत मोहम्मदी पर ना हो, लेकिन ईसार और कुर्बानी ऐसी इंसानियत का मामला है कि दुनिया वाले भी कबूल करते हैं, अल्लाह भी कबूल करता है, पंजतन भी कबूल करते हैं, अहले बैत भी कबूल करते हैं। सलवात भेजा वाक़यात तो हालात ऐसे हैं कि पंजतन पाक का घराना ईसार और कुर्बानी से भरा हुआ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का घराना ईसार और कुर्बानी से भरा हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि करबला में तो ज़ाहिरी तौर पर न पानी नज़र आ रहा है, न खाना नज़र आ रहा है, न वहाँ पर कोई ऐसा मालो मनाल नज़र आ रहा है। और ईसार और कुर्बानी के लिए ज़रूरी हो कि इंसान कभी ईसार करता है कि भूख लगी हुई है लेकिन खाना बांट रहा है, इसे ईसार कहते हैं। जैसे अपने पास इफ्तार में भी मसलन आप बैठे हुए हैं, आपको प्यास लगी हुई है, आप भी रोज़ादार हैं, लेकिन बगल में जो रोज़ादार है उसको भी प्यास लगी हुई है, आप पानी पीना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ा के कह रहे हैं कि तुम भी रोज़ादार हो, इसको कहते हैं कुर्बानी, इसको कहते हैं ईसार। यानी आपको ज़रूरत है फिर भी पानी पिला रहे हैं, आपको ज़रूरत है फिर भी खाना खिला रहे हैं, आपको ज़रूरत है फिर भी लोगों की ईद में शरीक हो रहे हैं, आपको ज़रूरत है फिर भी सोच रहे हैं कि हम जैसे ईद मना रहे हैं हमारे अजीज भी ऐसे मनाए, हमारे चाहने वाले भी ऐसे मनाए, हमारे महल्ले वाले भी ऐसे मनाए, हमारे पड़ोस भी। तो ये बात समझ में आ रहा है कि यकीनन माल है तो ईसार है, पैसा है तो ईसार है, आपके पास दाना पानी है तो ईसार कर सकते हैं, खाना पानी है तो ईसार कर सकते हैं। लेकिन हम साबित करेंगे कि जैसे दाना पानी माल के साथ ईसार है, ऐसे ही करबला में दाना पानी नहीं है लेकिन ईसार है, पानी मौजूद नहीं है लेकिन ईसार है, माल मौजूद नहीं लेकिन ईसार है। आप कहेंगे करबला में कैसे ईसार है? हाँ, यकीनन आपका ज़हन पहुंच गया होगा कि ज़ाहिरी तौर पर 72 के दरमियान कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तकसीम करके ईसार कर ले, लेकिन करबला में जो ईसार पेश किया कि सबने जन्नत को देख लिया था, लेकिन जन्नत देखने के बाद चाहते थे पहले तुम चले जाओ, पहले तुम चले जाओ, ये पहले लोगों को जन्नत में भेजना ईसार और कुर्बानी है। हाँ, रसूलुल्लाह खड़े हुए हैं, अहले बैत इस्तिक़बाल में खड़े हुए हैं, हुसैन चाहते तो पहले चले जाते, अली अकबर चाहते तो पहले चले जाते, अब्बास चाहते तो पहले चले जाते, लेकिन अली अकबर को रोकते हुए, अब्बास को रोकते हुए मौला हुसैन ने कहा पहले मेरे असहाब जन्नत में जाए, आए हुर पहले तू जन्नत में चला जा, आए पिछले हुर पहले तू जन्नत में चला जा, आए हबीब तुम्हारे लिए जन्नत इस्तिक़बाल में है, आए कुरैश तुम्हारे लिए जन्नत। हाँ, ये ईसार है, ये कुर्बानी है कि जन्नत देखते हुए, अहले बैत की रहमत और बरकत को देखते हुए। हाँ, यही वजह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौला हुसैन
अपनी निगाहों को नीचे कर लो। अरे एक मरतबा शहीद होने वाला सुनो मौला के हो, कहा तुम्हें खबर नहीं मेरा नाना इस्तकबाल में आ रहा है, अरे देखो मेरा बाबा अली आ रहा है, अरे देखो मेरा भाई हसन जन्नत से आ रहा है। एक मरतबा इशारा किया, अरे मुस्लिम ने उसने अपने पाँव को समेट ले, अरे मेरी दुखियारी माँ पसलियों को संभाले हुए आए करबला में हुसैन का शहीद, जन्नत के लिए इस्तेमाल, अहले बैत की आमद, करबला में इशारों कुर्बानी मेराज पर पहुंची। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सूरत फातिहा पढ़ के अपने